الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحابه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ مولانا العظیم. صدر محفل امام صاحب اور دیگر خادمان مسجد، مصلیان مسجد اور جملہ حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حضرات محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ایک ایسی نعمت ہے جس کا مقابلہ کوئی نعمت کر نہیں سکتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے رحمت للعالمین کا لقب عطا فرمایا ہے. پروردگار عالم جو لقب دیتا ہے اس لقب میں کوئی آگے پیچھے والی بات نہیں ہے، کیونکہ دنیا والے کوئی لقب دیتے ہیں تو ایسا لقب دے دیتے ہیں جس کا لقب پانے والا قابل اور لائق نہیں ہوتا. رب العالمین جب لقب دے دے تو وہ لقب بالکل مناسب ہوتا ہے، کیونکہ غلطی انسان سے ہوتی ہے مگر رب غلطی کرنے سے منزہ. تو جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ عالموں کی رحمت بتا رہا ہے تو واقعی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالموں کی رحمت، وہ تمام عالموں کی رحمت ہیں، مگر جس عالم کو آپ نے پسند کیا وہ ہمارا عالم ہے، اس زمین کا عالم ہے اور زمین میں انسانوں کا عالم. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی آسمان پر ہی رہ جاتے، دنیا ہی میں نہیں آتے، پروردگار عالم نے آپ کی روح پرفتوح کو پیدا کر دیا تو روح کی جلوہ گری دنیا میں ہونے کے بجائے آسمان پہ ہو جاتی، یا سدرۃ المنتہا کے پاس رہ جاتے، یا عرش اعظم کے پاس رہ جاتے، تو زمین کو یہ شرف کہاں سے حاصل ہوتا کہ اس زمین کی اللہ بھی قسم کھا رہا ہے. یہ زمین جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ اس زمین کی قسم کھا رہا ہے.
پروردگار فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھا رہا ہوں۔ یہ شہر کیا ہے؟ کسی آسمان کا شہر نہیں ہے بلکہ اسی زمین کا شہر ہے۔ جب شہر کی قسم کھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خطہ ارض کی، زمین کے اس علاقے کی قسم کھا رہا ہے۔ تو زمین ایک معمولی چیز ہے، اے پروردگار تو اس زمین کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ اس کی علت، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اے مصطفیٰ آپ اس زمین میں قدم رکھ کے چل رہے، آپ اس زمین میں جلوہ گر ہیں، لہٰذا ہم اس زمین کی قسم کھا رہے۔ تو جہاں جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پہنچے وہ جگہ قابل قسم ہے، بلکہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک بار بار آیا کرتے تھے، جایا کرتے تھے، وہ جگہ زمین ہوتے ہوئے زمین نہیں بلکہ جنت کی کیاری ہے، جنت کا باغ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اور ایک حدیث میں ہے ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور منبر کے درمیان کا جو علاقہ ہے وہ جنت کے باغات میں کا ایک باغ ہے، وہ جنت کی ایک کیاری ہے۔ کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے، منبر کے پاس جاتے جہاں آپ کو نماز پڑھانی ہے، پھر نماز سے فارغ ہو کر چلتے ہوئے اپنے گھر کے پاس آتے تو جہاں قدم مصطفیٰ بار بار پڑے ہیں، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار گئے ہیں، وہ جگہ زمین کے عام علاقوں کی طرح نہیں ہے، عام جگہوں کی طرح نہیں ہے، وہ جگہ زمین میں ہوتے ہوئے زمین نہیں بلکہ جنت کا حصہ ہے، جنت کا باغ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو نسبت حاصل ہے، جو تعلق حاصل ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس نعمت پر اپنا احسان جتایا ہے اور فرمایا لقد من اللہ علی المومنین، البتہ تحقیق اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے، مومنوں پہ بڑا احسان کیا۔ کیا احسان کر دیا؟ کیا مومنوں کو اللہ نے قابل جنت بنا دیا؟ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے دولت دے دی؟ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اونچا مقام دے دیا؟ وجہ کیا ہے؟ پروردگار عالم خصوصی طور پر مومنوں پر جو احسان جتا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتا رہا ہے اذ بعث فیہم رسولا، وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں رسول کو مبعوث کر دیا۔ اذ بعث فیہم رسولا، اذ تعلیلیہ یعنی وجہ بتانے کے لیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، نبی ہمارے ہوئے اور ہم نبی کے ہو گئے۔ یہ شرف، یہ مقام اور یہ حیثیت بہت اعلیٰ حیثیت ہے۔ اور یہ بھی فرمایا اللہ نے کہ رسولا من انفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسول کو انہی میں سے بھیجا، ہم ہی میں سے بھیجا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ نہیں بنایا، جن نہیں بنایا، یا دوسری کسی قسم کی مخلوق نہیں بنایا، بلکہ پروردگار چاہتا تو تمام مخلوقات کو ہٹا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح یکتا بنایا ہے اور آپ کو اسی طرح ایسی جنس عطا فرماتا تھا کہ کوئی آپ کا ہم جنس نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان بنا کر پیدا کیا۔ تو یہ انسانوں کے لیے فخر کی بات ہے۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ ہو جاتے تو فرشتے ناز کرتے
کہ محبوب خدا ہم میں سے ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم جنات میں پیدا ہو جاتے تو ہر جن یہ ناز کرتا کہ اللہ کے محبوب ہم میں سے ہیں، مگر یہ فخر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی تقدیر میں رکھ دیا، انسانوں کی قسمت میں رکھ دیا، انسانوں کے حصے میں رکھ دیا۔ آج انسان بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جنس ہیں، ہم پلہ نہیں ہیں، ہم مقام نہیں ہیں، ہم درجہ نہیں ہیں، بس اتنی نسبت حاصل ہے کہ ہم انسان کہلاتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے، مگر وہ انسان کامل ہے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے۔ انسان تو ہیں مگر ان کے جیسا کوئی انسان نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک عربی شاعر کہتا ہے، نبی بشر لا کل بشر یاقوتۃ من بین الحجر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، انسان ہیں، مگر لا کل بشر، عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں۔ یاقوتۃ، یاقوت یہ بھی ایک پتھر ہے، من بین الحجر، پتھروں کے درمیان ہوتے ہوئے بھی اسے پتھر نہیں کہا جاتا بلکہ اسے یاقوت کہا جاتا ہے۔ اگر وہ گر جائے تو عام پتھروں کو جس طرح پیر سے ڈھکیل کر کنارے کر دیا جاتا ہے یا اسے اٹھا کر پتھر کو پھینک دیا جاتا ہے، اگر یاقوت کسی کے ہاتھ لگ جائے تو وہ اسے پیر نہیں لگائے گا بلکہ بڑے احترام کے ساتھ اسے اٹھا کر حفاظت کے ساتھ رکھ لے گا، کیونکہ یاقوت پتھر تو ہے مگر پتھر کی طرح نہیں۔ اسی طرح اللہ کے جو انبیاء ہوتے ہیں وہ بشر تو ضرور ہوتے ہیں۔ عقیدہ اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ ہم نبیوں کو بشر مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بشر ارسل الیہ، نبی وہ ہے جو انسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان پر وحی نازل کی ہے۔ ہم پیغمبر کی بشریت کا انکار نہیں کرتے مگر کسی بھی پیغمبر کو عام انسان کا درجہ نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں کہ سید البشر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے سردار، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سروری، آپ کی سرداری اس دنیا میں بھی جلوگر ہے، مگر اس دنیا میں چند ایسے بھی ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سروری کا، حضور کی برتری کا، حضور کی افضلیت کا انکار کر رہے ہیں۔ مگر جب محشر کا میدان برپا ہو جائے گا تو کسی میں مجال نہیں ہوگی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری کا انکار کر۔ وہاں سب کے سب اقرار کریں گے، مگر جنہوں نے دنیا میں اقرار کر لیا وہاں پر ان کا اقرار معتبر مانا جائے گا۔ جنہوں نے دنیا میں انکار کیا وہاں اقرار کریں گے تو ان کا اقرار منظور نہیں کیا جائے گا۔ جو یہاں مان لے گا خدا اس کی مان لے گا، جو یہاں پر نہ مانے گا قیامت میں خدا اس کی نہ مانے گا۔ تو قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظمت، وہ رفعت اور وہ حیثیت ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کریں گے اور پوری مخلوق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لگ جائے گی۔ جیسا کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک نعت خواں بہترین نعت رسول سناتا ہے، مگر اس نعت رسول کے سننے والے اس نعت خواں کی واہ واہ کرنے لگ جاتے ہیں، اس نعت پڑھنے والے کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو میدان محشر میں حمد الہی بزبان مصطفیٰ جاری ہوگی تو نعت مصطفیٰوی، نعت مصطفیٰوی ساری مخلوق کی زبانوں پہ جاری ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیدی لواء الحمد، قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا،
اور اس جھنڈے کا نام ہے حمد کا جھنڈا، لواء الحمد۔ حمد اصطلاح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کو کہتے ہیں، اور سورہ فاتحہ لفظ حمد سے شروع ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ حمد پوری کی پوری خوبی، ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ تو یہ جو حمد ہے اس کا ایک جھنڈا ہوگا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم فمن سواہ تحت لوائی، آدم علیہ السلام اور ان کے سوا جو بھی انبیاء ہوں گے تحت لوائی، میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ سب جھنڈے کے نیچے ہوں گے، جھنڈا لیے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلیں گے تو کیسا عجیب منظر ہوگا۔ ایک شاعر اس منظر کی تصویر کشی کرتے ہوئے عرض کر رہا ہے، خوف سے ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، مسکرا کر جو دیکھیں گے صلی علی، ہر پریشان کا دل بہل جائے گا۔ نفسی نفسی کہیں گے سبھی انبیاء، ایسے میں دیکھنا عظمت مصطفیٰ، اوڑھ کر کالی کملی وہ آئیں گے جب، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ تو محشر کا دن عظمت مصطفیٰ کو واضح کرنے کا دن، اور آج ہم پر عظمت مصطفیٰ واضح ہو گئی، جس کی وجہ سے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، حضور کا ادب و احترام کرتے ہیں، حضور کے نام پہ قربان ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہم دنیا میں بینا ہو گئے، آخرت میں بھی بینا رہیں گے۔ ہم دنیا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان رہے ہیں، آخرت میں بھی ہماری یہی حیثیت ہوگی۔ مگر جو دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو دنیا میں اندھا رہا آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔ دنیا کی ہر چیز کو دیکھ لیا تو بھی وہ بینا نہیں ہے، اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، دل کی آنکھوں سے دیکھ لیا تو وہ بینا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لیا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہو گیا۔ جیسا کہ شاعر عرض کرتا ہے، جو بھی دانا میرے محمد کا ہے، جو بھی دانا میرے محمد کا ہے وہ دیوانہ میرے محمد کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے کا کوئی دعویٰ کر رہا ہے، جاننے کے بعد دیوانہ نہیں ہوا تو اس نے جانا ہی نہیں۔ جیسے کوئی کہے کہ کرنٹ میرے بدن میں سرایت کر رہا ہے، مگر اس کے باوجود راشے کے بغیر، حرکت کے بغیر کھڑا ہے، تو کہیں گے کہ ابھی کرنٹ تیرے اندر پاس نہیں ہوا۔ اگر کرنٹ پاس ہو جاتا تو تیرا ہاتھ اس طرح رک کر نہیں رہتا بلکہ تیرا ہاتھ تھرانے لگ جاتا۔ تو یہ کرنٹ کا پاور ہے، کرنٹ کی تاثیر ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کی تاثیر یہ ہے کہ نبی کا جاننے والا، نبی کو پہچاننے والا نبی کا دیوانہ بن جاتا ہے۔ جو بھی دانا میرے محمد کا ہے وہ دیوانہ میرے محمد کا ہے، ماضی و حال اور مستقبل ہر زمانہ میرے محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پروردگار عالم نے ہمیں کئی نعمتیں عنایت کی، مگر کسی نعمت پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح احسان نہیں جتایا جس طرح نعمت مصطفیٰ پر احسان جتایا۔ چنانچہ فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے مومنوں میں رسول کو جو بھیج دیا، یا اللہ نے مومنوں پر
بہت بھاری احسان کیا ہے۔ پھر اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کر رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت خواں، حضور کی نعت پڑھنے والے، حضور کی مدحت بیان کرنے والے کروڑوں کروڑوں پیدا ہوئے، مگر یہ قرآن مجید دفتر نعت ہے قرآن مدینے والے۔ یہ قرآن مجید خود نعتوں کا ایک مجموعہ ہے، ہر آیت کے اندر نعت رسول ہے۔ آیتیں آیتوں سے ملاتا رہا، آیتیں آیتوں سے ملاتا رہا، بات بھی بن گئی، نعت بھی بن گئی، نعت رسول ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب کسی نے پوچھا کہ اے ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ بتائیے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ کیف کان خلقہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق، حضور کا مزاج، حضور کی طبیعت، حضور کی کردار کیسے تھے؟ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو جواب دینے کے بجائے ایک سوال کیا۔ وہ سوال ہی حقیقت میں جواب تھا۔ وہ سوال یہ تھا کہ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اما قرأت القرآن، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو وہ حیران رہ گیا۔ میں اخلاق مصطفیٰ کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، مگر امی جان مجھے قرآن کے بارے میں دریافت کر رہی ہے، قرآن کو نبی سے کیا نسبت ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یا ام المومنین، میں نے قرآن کو پڑھا ہے، بار بار پڑھا ہے، روزانہ پڑھتا ہی ہوں۔ تب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگیں کان خلقہ القرآن، حضور کا خلق تو قرآن ہی تھا۔ خلق، حضور کا مزاج، حضور کی طبیعت، حضور کی فطرت قرآن مجید۔ قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تعلق حاصل ہے کہ نبی کے بغیر آپ قرآن کو جان نہیں سکتے، اور قرآن کو پڑھے بغیر نبی کو پہچان نہیں سکتے۔ محمد سے پتہ پوچھو خدا کا، محمد سے پتہ پوچھو خدا کا، خدا سے پوچھئے شان محمد۔ تو خدا کی شان کیا ہے اگر یہ جاننا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتوں سے جان۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ہے تو قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھو، مگر ایمان کی آنکھ چاہیے۔ اگر ایمان کی آنکھ نہ ہو، کفر کا جالا ہو، تو اس میں نعت رسول، مدحت رسول، محاسن رسول، کمالات رسول نظر نہیں آئیں۔ کیونکہ کسی کی آنکھ خراب ہو گئی، آنکھ کے اندر پیلا پن آ گیا تو ہر چیز اس کو پیلی پیلی نظر آتی۔ اگر آنکھ صحیح ہے تو ہر چیز اس کو اس کے صحیح رنگ میں نظر آتی ہے۔ اگر کسی کی آنکھ میں یہ خرابی ہے کہ ہر چیز دو دو نظر آتی ہے تو ایک انسان دو دو انسان نظر آئیں گے۔ تو ایسے ہی ایک شخص تھا جس کو ہر چیز ڈبل ڈبل نظر آتی تھی۔ وہ ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، جا کر ڈاکٹر کے پاس بیٹھ کے کہا کہ یہاں دو ڈاکٹر کیوں بیٹھے ہیں؟ ڈاکٹر اس سے بڑا بیمار تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ایک پیشنٹ آنا چاہیے، چار پیشنٹ کیوں آ گئے؟ کیونکہ اسے ہر آدمی چار چار نظر آتے تھے۔ تو جب نظر بگڑ جاتی ہے تو ہر چیز غلط نظر آنے لگتی ہے۔ تو جن لوگوں کی نظر بگڑ گئی وہ قرآن مجید کی آیتوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، ممبروں پہ کودتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتے ہیں، مگر پڑھتے ہیں قرآن مجید کی آیتیں۔ کیونکہ قرآن خود دعویٰ کر رہا ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو
غلط راستہ بھی بتاتا ہے، بہت سے لوگوں کو صحیح راستہ بھی بتاتا ہے۔ جن کی نگاہیں ایمان والی نگاہیں ہیں ان کو تو قرآن سے صحیح راستہ نظر آتا ہے، اور جن کی نگاہیں کفر والی نگاہیں ہیں ان کو قرآن مجید سے صحیح راستہ نظر نہیں آئے گا۔ اب ایمان کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں ایمان کا معنی ہے اللہ کو ماننا، آخرت کو ماننا، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، یہ سب صحیح ہے۔ ان تمام چیزوں کے صحیح ہونے کے باوجود ایمان کی ایک تعریف یا ایمان کا ایک ڈیفینیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایمان کی یہ تعریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ادا ہو۔ یہ جو ایمان مجمل اور ایمان مفصل ہے اسے ہمارے علماء نے مرتب کیا ہے تاکہ بچوں کو ہم یاد دلائیں۔ حدیث میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بڑی اونچی بات ہے، وہ بہت نزاکت والی بات ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں کا کوئی مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں بنے گا۔ یہ دوسری روایت میں لا یؤمن عبد، کوئی بندہ مومن نہیں بنے گا، حتی اکونا، یہاں تک کہ میں ہو جاؤں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس ہو جائیں، احب الیہ، محبوب ترین ہو جائیں اس کے پاس، اتنے محبوب بن جائیں کہ اس کے باپ سے زیادہ محبوب رہیں، اس کی اولاد سے زیادہ محبوب رہیں، بلکہ والناس اجمعین، تمام لوگوں سے بڑھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک محبوب نہیں بن جاتے اس وقت تک کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، بجز عشق محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا، خدا کا ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ صرف خدا کو مانتا ہے نبی کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کوئی اس کا غلط مطلب نہ لے کہ خدا کا ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا تب خدا کو نہیں ماننے والا ہی مسلمان کیا، یہ غلط مطلب ہرگز نہ لے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو تو مانتا ہے، رسول خدا کو نہیں مانتا۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جب وہ خدا کو مانتا ہے پھر کیوں مومن نہیں ہو سکتا؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ خدا کو مانتا ہے تو اس کے دماغ میں کوئی خدا رہے گا اس کو مان رہا ہے، حقیقی خدا کا پتہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ محمد کے بتائے ہوئے خدا کو اگر نہیں مان رہا ہے تو کسی اور کو مان رہا ہے، حقیقی خدا کو نہیں مان رہا ہے۔ حقیقی خدا تو وہ ہیں جن کا پتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں بجز عشق محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا، خدا کا ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا۔ تو سامعین کرام، ایک شاعر بڑے بہترین پیرائے میں کہہ رہا ہے، نماز اچھی روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی اور حج اچھا، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نماز اچھی چیز ہے کیونکہ نماز مومن پڑھتا ہے، نماز منافق بھی پڑھتا ہے۔ مومن نماز عبادت کے لیے پڑھتا ہے، منافق نماز فساد مچانے کے لیے پڑھتا ہے۔ جلال الدین رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، منافق با موافق در نماز، ایک منافق ہے دوسرا موافق ہے، یعنی مومن کو موافق کہا کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے موافقت کرتا ہے، لہذا اس کا نام موافق۔ کیونکہ جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ لفظوں میں کمال رکھتے تھے،
تو منافق کے وزن پر مومن کا لفظ نہیں آتا، اس لیے منافق کا ہم وزن موافق کا لفظ بنا دیا۔ عام منافق با موافق، منافق مومن یک ساتھ ہیں در نماز کے اندر۔ از پہ استیز آید نئے نیاز، وہ لڑنے جھگڑنے کے لیے آیا ہے، نئے نیاز عبادت کے لیے نہیں آیا۔ اگر عبادت کے لیے آتا تو بھی مومن ہو جاتا۔ تو ہر نمازی مومن نہیں ہوتا، وہی نمازی مومن ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو مسجد نبوی میں مومن صحابہ تھے، تو بعض کلمہ پڑھ کر فساد برپا کرنے کی غرض سے اور مسلمانوں کے رازوں کو جاننے کے لیے آ جاتے، وہ بھی نماز پڑھتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کو جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ، اے مصطفیٰ آپ تو ضرور بضرور انہیں جانتے ہی ہیں، فی لحن القول، ان کی گفتگو کے لہجے سے آپ پہچان لیتے ہیں کہ منافق ہے۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں۔ کیوں نہیں بتایا؟ اس میں حکمت ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے کہ یہ منافق وہ منافق، تو یہ منافق دوسرا پروپیگنڈا کرتے، بھائی کون ان کی مجلس میں جائے گا، ہم کلمہ پڑھ کے جاتے تو ہم کو منافق کہہ کر محفل سے نکال دیتے، بھائی ان کے پاس جانے ہی میں خطرہ ہے۔ اس طرح غلط پروپیگنڈا کرتے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپائے رکھا۔ دل سے تو جانتے تھے کہ منافق، مگر جب بات حد سے زیادہ ہو گئی کہ ہم منافق ہیں، اس کے باوجود یہ ہمارے بارے میں کچھ نہیں جانتے، ہمارے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تو جمال والے نبی کو ایک دن جلال آ گئے۔ جمعہ کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند منافقوں کو نام لے کر کہا کہ یا فلان قم فخرج فإنک منافق، اٹھ نکل جا تو منافق ہے۔ تو وہ چہرہ لٹکائے ہوئے نکل گیا۔ جو چند صحابہ جنہیں نماز میں آنے میں دیر لگی، وہ ان کو دیکھ کے پریشان ہوئے، مسجد سے باہر نکل کے جا رہے ہیں، کیا نماز ختم ہو گئی؟ اب تک تو نماز ختم نہیں ہو سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت یہ ہے کہ خطبہ دیتے ہیں، ہم کو کچھ دیر لگی، کیا نماز ہوگی؟ کچھ جواب دیے بغیر وہ جا رہا ہے۔ تو جب اندر آئے تو پتہ چلا کہ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند منافقوں کا نام لے کر ان کو باہر کر کے بتا دیا کہ میں نہیں بتاتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نہیں جانتا ہوں، میں نہیں بتا رہا ہوں تو اس میں ہزاروں حکمتیں چھپی ہوئی ہیں، مگر میری حکمت کو تم نے دھکا دیا۔ بار بار کہہ رہے ہو کہ اگر یہ واقعی نبی ہے تو کیوں نہیں سمجھ لیتے، کیوں نہیں جان لیتے کہ ہم دل میں کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو بہرحال نماز ایک ادا ہے عبادت کی، مگر اصلی ایمان تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ لہذا شاعر کہتا ہے نماز اچھی روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی اور حج اچھا، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عظمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو اصلی ایمان تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میرے دل میں نبی کی محبت ہے مگر نماز نہیں پڑھتا، دعویٰ کرتا ہے کہ میرے دل میں نبی کی محبت ہے، روزہ نہیں رکھتا، تو ہم یہ کہیں گے کہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ یہ بے نمازی نبی کا نافرمان ہے، یہ کیسے دعویٰ کرے گا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں؟ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں جو بات فرمائی ہے، اس بات کو سن لینے کے بعد کوئی عاشق رسول بے نمازی ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ بھوکا رہ سکتا ہے، پیاسا رہ سکتا ہے، مگر بے نمازی نہیں رہ سکتا، کیونکہ حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، یعنی کوئی امتی نماز پڑھتا ہے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ کون عاشق نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈی کرنا نہیں چاہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو اذیت دینا کوئی عاشق رسول گوارا کرے گا؟ ہرگز گوارا نہیں کرے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو حقیقی عاشق رسول ہے وہ بے نمازی ہو نہیں سکتا۔ جو بے نمازی ہے اور دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ میں نبی کا عاشق ہوں، بس زبان سے وہ دعویٰ کر رہا ہے، یا دوسری وجہ یہ ہوگی کہ وہ ایسا جاہل ہوگا کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ رسول کی نظر میں نماز کی اہمیت کیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کیا فرمایا ہے یہ نہیں جانتا، اس وجہ سے وہ یہ غلطی کر سکتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت غیر مترقبہ، ایسی عظیم نعمت ہیں کہ آپ ہمارے لیے دنیا میں نعمت، خبر میں نعمت، حشر میں نعمت، پل صراط پر نعمت، اور جنت میں بھی نعمت ہے۔ دنیا میں اس طرح نعمت کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نسبت نہیں ملتی، حضور کا کلمہ ہم نہیں پڑھتے، تو ہمارا نام دو میں سے ایک ہوتا، یا تو کافر ہوتا یا مشرک ہوتا۔ اگر حضور سے نسبت نہیں ہوتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہونے کی وجہ سے ہمارا نام کیا؟ ہم مومن ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن بھائی بھائی ہیں۔ یہ مؤمنون کا جو نام ہے یہ ہمارا نام ہے۔ یہ نام کیسے مل گیا؟ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہم نے پڑھ لیا، لہٰذا اتنا مقدس نام ہمیں مل گیا۔ اب جو مومن نہیں ہے وہ کیا ہے؟ ایدر کافر اور مشرک، دو میں سے ایک ہوگا۔ مشرک بھی نہیں، کافر بھی نہیں، مومن بھی نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تین میں سے ایک ہونا، یا اندھا ہونا، یا بینا ہونا، یا کمزور آنکھ والا ہونا۔ کچھ بھی نہیں ہے مجھے، تو تینوں میں سے کوئی ایک ہونا ہی چاہیے۔ تو اللہ نے ہمیں کفر و شرک سے بچا لیا، کفر و شرک سے بچا لیا۔ کیسے بچے ہم نے اس کلمے کو پڑھ لیا جو کلمہ لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم رنگ و بو میں تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالموں کی رحمت ہے۔ جس عالم میں آپ ہیں اس عالم کو آپ کی وجہ سے فخر حاصل ہے۔ ہم انسانوں کو یہ فخر حاصل ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ انسان۔ مکے والوں کو یہ فخر حاصل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی ہیں، مکے میں پیدا ہوئے۔ مدینے والوں کو یہ فخر حاصل ہے کہ وہ اہل مدینہ ہیں، اور مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی ہے۔ تو اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، میں فرشتوں میں رہ جاتا ہوں، میں کیوں اس خاکی مخلوق میں آؤں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاکی مخلوق میں، یعنی ہم مٹی سے بنائے گئے، آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اصل مٹی ہے، جسم کی اصل مٹی ہے، لیکن جب سے اس جسم کی نسبت نبی سے ہوئی وہ جسم نورانی بن گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نورانی جسم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جسم کا سایہ نظر نہیں آتا۔ زیر سایہ ہم ان کے رہتے جن کا سایہ نظر نہیں آتا، زیر سایہ ہم ان کے رہتے ہیں جن کا سایہ نظر نہیں آتا، جھولیاں سب کی بھرتی جاتی ہیں، دینے والا نظر نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو محبت رسول سے معمور رکھے، اور ہمیں محبت رسول پر اس طرح قائم رکھے کہ آخری لمحے تک ہم
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جئیں اور محشر کے دن اللہ تبارک و تعالی عاشقان رسول میں ہمارا حشر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.